اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، کام کی جگہ ہے، اور اس دنیا کے اعمال کے اوپر ہی آخرت کی کامیابی اور ناکامیابی کا مدار ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں انسان جو بوئے گا آخرت میں وہی کاٹے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو آخرت میں بس وہی ملے گا جو اس نے دنیا کے اندر کیا ہوگا۔ جو اچھا یا برا اس نے یہاں کیا ہے اس کا بدلہ اسے مرنے کے بعد آخرت میں ملنا ہے۔ قرآن مجید میں اس کو جگہ جگہ اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے کہ انسان کے دنیا کے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کا بدلہ آخرت میں ملنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دارالعمل میں، عمل کی اور کام کی جگہ میں، ہم نے اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا برا عمل کیا ہے تو اس کا برا بدلہ آخرت میں ملنا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل کیا ہے تو اس کا اچھا بدلہ آخرت میں ملنا ہے۔ اسی طرح یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ انسان کے دنیا کے اندر کیے گئے اعمال، اگر ان میں اچھے اعمال زیادہ ہیں تو پھر انسان وہاں من پسند آرام میں ہوگا۔ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ انسان کے نیک اعمال اگر بڑھ گئے تو وہ آخرت کی من پسند زندگی اور آرام کے اندر، راحت کے اندر ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ یہاں اعمال میں سستی کی، نیک اعمال میں لاپرواہی اور غفلت کی، نیک اعمال کی طرف قدم بڑھانے سے اپنے آپ کو عاجز اور بے بس کر لیا، سستی اور کاہلی کی زندگی گزاری، اور نتیجہ یہ ہوا کہ نیک اعمال کم پڑ گئے، برے اعمال زیادہ ہو گئے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انسان کی زندگی کے ہر چھوٹے اور برے عمل کا اور یہاں کے اعمال کا بدلہ آخرت میں انسان کو بہرحال مل کر رہے گا۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو جگہ جگہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ چند روز کی زندگی جو ہمیں اور آپ کو بڑی اچھی اور بھلی معلوم ہوتی ہے، یہ مختلف ادوار سے گزرتی ہے۔ کبھی بچپن کی معصوم زندگی ہوتی ہے، کبھی لڑکپن کی شوخیاں ہوتی ہیں، کبھی جوانی کی مستیاں، اور پھر اس کے بعد بڑھاپے کی کمزوریوں کے بعد انسان بالآخر اس اللہ کے پاس چلا جاتا ہے جس اللہ کی وہ امانت ہے، جس اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ انسان موت اور قبر کے حوالے ہو جاتا ہے، اور خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں انسان ایک افسانہ بن جاتا ہے۔ وہ چاہے بہت بڑا بادشاہ ہو، چاہے وہ بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا پیر اور ملنگ ہو، وہ کوئی بھی ہو، موت کے حوالے ہو جانے کے بعد وہ ایک افسانہ بن جاتا ہے، جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے۔ یہ سارا کھیل بس آنکھوں کے کھلنے تک کا ہے۔ انسان کی آنکھ بند ہو جانے کے بعد دنیا والوں کو اس کے جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر انسان فرقت کے چند آنسو بہاتا ہے، اور جانے والا رہ جانے والوں کے لیے ایک افسانہ بن جاتا ہے، اور جانے والوں کے جانے کے بعد رہ جانے والے لوگ اس کو بھولا جاتے ہیں۔ یہ ہماری جو چند روزہ زندگی ہے، اس چند روزہ زندگی کو ہم یا تو کامیابی اور پاکیزگی کے راستے پر ڈال دیں، یا ناکامی، تنزلی اور بربادی کے راستے پر ڈال دیں، اس کا اختیار اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دے رکھا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو کس راستے پر ڈال رہا ہے؟ ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے ان کو دونوں ہی راستے دکھلا دیے ہیں، یا تو وہ شکر گزاروں کا راستہ اختیار کرے،
या वो नाशुकरों का, नाफरमानों का रास्ता इख्तियार करे, दोनों ही ऑप्शन उसके सामने हैं। लेकिन इंसान अगर मुसलमान है, वो ईमान वाला है, वो अल्लाह रसूल को मानता है, तो एक मुसलमान का ये वस्फ है और उसका ये इम्तियाज़ है कि वो इस दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी में कामयाबी के रास्ते को चुनता है और नाकामयाबी के रास्ते से अपने आप को बचाता है। वो पाकीज़गी के रास्ते पर चलता है और गंदगी के रास्ते से अपने आप को बचाता है। पाकीज़गी और कामयाबी के रास्ते का मतलब ये है कि इंसान हर नेक रास्ते के करने में सबकत करता है और हर नेक रास्ते को इख्तियार करने में जल्दी करता है। कोई भी नेकी हो उसको करने में वो सुस्ती और गफलत से काम नहीं लेता, बल्कि नेकी का कोई भी मौका आए वो उस नेकी के मौके को इस्तेमाल करते हुए कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। एक बात जहन में यहाँ पर रहनी चाहिए कि जब नेकी में जल्दी की बात कही जाती है तो हमारे जहन में ये बात आती है कि हर काम में और हर नेकी में, हर हालत में हमें जल्दी करनी है, जबकि ऐसा नहीं है। नेकियों के अंदर भी बाज़ हालतें और सूरतें ऐसी हैं जहाँ पर शरीयत ने इंसान को जल्दबाजी से मना किया है। जमात की नमाज खड़ी हो गई, आपको जमात की नमाज में शामिल होना है, रकअत छूटने का अंदेशा है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वज़ू खाने से दौड़ लगी और आदमी सफ में आकर शामिल हो गया, उसकी आस्तीनें मुड़ी हुई है, सर्दी का ज़माना है, उसके आज़ा भीगे हुए हैं, नमाज में शामिल होने के बाद उसकी सांस उखड़ रही है, उसकी हालत गैर है। शरीयत ने इस तरह नमाज में शामिल होने से और इस तरह इस नेकी में जल्दी करने से मना किया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इदा उक़ीमतिस सलाह, जब नमाज खड़ी हो जाए, जब जमात खड़ी हो जाए तो तुम नमाज में इस तरह मत आओ तसाउन कि तुम दौड़ रहे हो, दौड़ते हुए आना, हाँफते कांपते हुए आना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह आने से मना फरमाया। वअतूहा तमशून, आपने फरमाया कि आराम से, अलैकुमुस सकीना, सुकून और वक़ार का रास्ता इख्तियार करते हुए नमाज के अंदर शामिल हो जाओ। तो यहाँ पर जल्दी करने से मना किया गया। ऐसे ही नमाज आप पढ़ रहे हैं तो नमाज में सुकून और वक़ार का ख़ास ख्याल रखना ये ज़रूरी है। अब आदमी ये कहे कि नमाज तो बड़ी अच्छी चीज़ है, नेकी में जल्दी करनी चाहिए, जल्दी जल्दी 20 रकत मुझे पढ़नी है, न रुकू ठीक हो रहा है न सजदा। जैसे रमज़ान की तरावीह में बहुत सारी जगहों की रुदात सामने आती है कि रुकू भी ठीक नहीं, न सजदा ठीक, न तशहुद में दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है, न कुरान करीम की सही तिलावत हो रही है। इस तरह की जल्दबाजी से शरीयत ने मना किया है और यहाँ पर सुकून व वक़ार के रास्ते को इख्तियार करने की तलकीन की गई है। जो बात मुझे इस वक्त अर्ज करनी है वो ये कि इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी में जब अल्लाह ने उसे मोहलत दे रखी है, हर नेकी के मौके को इस्तेमाल करता हुआ नेकी के रास्ते पर अपने आप को डाल दे, ये सोच कर के इसे बाद में कर लेंगे, नमाज बाद में पढ़ी जाएगी, कुरान की तिलावत बाद में की जाएगी, सुबह को नींद आ रही है तो ये सोचकर छोड़ दिया कि रात को पढ़ लेंगे, रात को थके हुए हैं तो ये सोचकर तिलावत छोड़ी जा रही है कि सुबह को पढ़ लेंगे। ये रास्ता और ये मिजाज गलत है। नेकी का जो मौका अल्लाह ने इंसान को दे रखा है, इंसान हर उस मौके का इस्तेमाल करे। नमाज का वक्त हो गया, ये सोच कर के बाद में पढ़ी जाएगी, इंसान नमाज को कज़ा करता हुआ जा रहा है। ये सोच कर के बाद में पढ़ लेंगे, एक नमाज के बाद कई नमाजें जिम्मे में बाकी रह जा रही हैं। कुरान करीम की तिलावत ये सोचकर कि बाद में की जाएगी, इंसान इसकी तिलावत से हर दिन महरूम होता हुआ चला जा रहा है। शरीयत इस्लामिया में ये गलत है। अल्लाह रसूल ने हमें जिस मिजाज का आदी बनाया है, जो हमें हुक्म दिया गया वो ये है, फस्तबिकुल खैरात, कि ए ईमान वालों नेकी के कामों में जल्दी करो, नेकी के कामों में अपने आप को दौड़ाओ, अपने आप को थकाओ, अपने आप को लगाओ। दुनिया के ये चंद रोज़ा मौका जो तुम्हें मिला हुआ है, इस मौके का सही इस्तेमाल करो, इस मौके को गनीमत जानो। कहीं ऐसा ना हो कि ये मौका ख़त्म हो जाए, ये ज़िंदगी की डोर टूट जाए और तुम अल्लाह से ये तमन्ना करने लगो, लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मेरे मौला मुझे कोई और मौका दिए होते, मुझे एक आध महीने, एक आध साल, एक आध दिन का मौका मिल जाता तो मैं तौबा कर लेता, मैं नमाजें पढ़ लेता, मैं नमाजों की क़ज़ा कर लेता, मेरे ज़िम्मे हज था मैं हज कर लेता, मेरे ज़िम्मे मालों की ज़कात थी मैं ज़कात दे लेता, मेरे ज़िम्मे नमाजें थी मैं क़ज़ा कर लेता।
اللہ فرماتے ہیں لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. پہلی بات تو یہ کہ میرے بندو، ہم نے تمہیں جو مہلت دی ہے، انسان کا جو وقت طے کر دیا ہے، کسی بھی انسان کو اس کے اس طے شدہ وقت سے ایک گھڑی آگے اور پیچھے کی مہلت نہیں ملا کرتی. اور اللہ یہ بھی فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے، اگر تم اللہ کا ہو جانا چاہتے، اگر تم نیکی کے راستے پر اپنے آپ کو ڈال دینا چاہتے تو ڈال دیتے، نصیحت حاصل کر لیتے، نیک کام کر لیتے، صدقات و خیرات کر لیتے، زکوٰۃ اور روزہ، حج اور اللہ کی دیگر عبادتیں کر لیتے. ہم نے تو تم کو اتنی مہلت دی تھی، لیکن تم نے اس مہلت کو ضائع کر دیا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو جہنم کے عذاب کو، یہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ موقع جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرما رکھا ہے، اس موقع کے بارے میں اللہ کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات، کہ اس موقع میں، اس چند روزہ زندگی میں نیکی کے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کا یہاں پر تذکرہ کیا، ایمان والوں کا، صلحاء کا، اور اپنے اوپر کامل ایمان رکھنے والوں کا. تو وہاں پر یہ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، میرے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، جو نیکی کے کاموں میں دوڑنے والے ہوتے ہیں، جو نیکی کے کاموں کے مواقع کو ضائع نہیں کرتے. اللہ نے جگہ جگہ اس کا حکم دیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض. اے میرے بندو، زندگی میں موقع دے رکھا ہے، دوڑو اپنے اللہ کی مغفرت کی طرف، حاصل کر لو اپنے اللہ کی جنت کو. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جنت کا خوبصورت تذکرہ کیا اللہ نے اور فرمایا کہ آج بڑھ کر اس جنت کو حاصل کر لو، مقابلہ کر لو، دوڑ لگا لو. دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، یہاں ایک دوسرے سے منافست کرو، ریس لگاؤ، کمپٹیشن کرو کہ اللہ کی اس پر لطف جنت کو کون حاصل کر رہا ہے، کون اس راستے پر اپنے آپ کو ڈال رہا ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اللہ کی اس جنت کو پانے کے لیے، اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر ڈالنے کے لیے، نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے خوب مقابلے کرو. اور وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، اولو العزم انبیاء اور رسول، اللہ کے پاکیزہ بندے جن کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا، اللہ نے اپنے ان نیک انبیاء اور رسول کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ یہ انبیاء اور رسول وہ لوگ ہیں جن میں کا ہر فرد نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں دوڑ لگانے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کی امید میں اللہ کو پکارنے والے، یہ لوگ ہیں انبیاء اور رسول. اور انہی انبیاء اور رسول کو ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے نمونہ بنا کر یہ کہا کہ ان کی پیروی کرو. فبہداہ مقتدی، اللہ کے ان انبیاء نے نیک کاموں میں مسابقہ کیا، اللہ کے ان بندوں نے نیکی کے موقع کو ضائع نہ کیا، اللہ کے ان بندوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے نیکی کے ہر موقع کو استعمال کیا اور ہر طرح کی غفلت سے اپنے آپ کو بچایا. فبہداہ مقتدی، اللہ کے ان اولو العزم انبیاء اور رسول کے راستے کی پیروی کرو. میرے بزرگوں اور دوستو، سال بدلا ہے. 2025 کے بعد 2025 کے سال میں 24 کے بعد 25 عیسوی میں ہم داخل ہوئے. نئے سال کے آتے ہوئے نئی نسلیں یورپ کی تہذیب کی پیروی کرتے ہوئے خوشیاں مناتی ہے، پکنک مناتی ہیں، جبکہ دراصل ہر نئے سال کے موقع سے ایمان والا اگر واقعتاً ایمان والا ہے تو اپنے دلوں کے اندر اس جذبے کو تازہ کرنا چاہیے کہ نیکیوں میں اس سال ہم دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ہم نیکیوں کے ہر موقع کو استعمال کرنے والے بنیں گے. اللہ نے ہمیں ایک نیا خوبصورت سال عطا کیا ہے. اس سال میں ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں گے، ہم اللہ کی ناراضگی کو دور کر کے اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے خوب محنتیں، مجاہدے اور مشقتیں کریں گے.
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस पर गौर कीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत की तरबियत फरमाई। आपने फरमाया बादिरू बिल आमाली फितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, ए मेरे प्यारो, फितनों के आने से पहले पहले नेक अमाल में सबकत करो। फितनों का ज़माना आ जाए, फितनों में तुम मुब्तला हो जाओ, तरह तरह के आजमाइशी आलामात उम्मत के सामने और हालात उम्मत के सामने ज़ाहिर हो जाए, उनसे पहले पहले तुम नेक अमाल में सबकत कर लो। नेक अमाल में यह सोचकर कि आगे को कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। हम सबको मुशाहदा है कि आज की दुनिया में और आज के माहौल में नेकियों के करने में 1000 रुकावटें और बुराइयों के करने के लिए 1000 वसाइल मौजूद हैं। अगर कोई नौजवान कोई गलत काम करना चाहता है, 1000 वसाइल मौजूद हैं कि उस गलत काम तक उनको पहुंचा देंगे। लेकिन वहीं पर अगर कोई जवान नेकी करना चाहता है, गुनाहों से बचना चाहता है, तो तरह तरह की रुकावटें उसके सामने हैं। नफ्स की रुकावट, शैतान का धोखा, बुरे माहौल और बुरी साथी की संगत, इस तरह की सारी चीजें इनका इंसान के सामने हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए फरमाया था कि ए मेरी उम्मत के लोगों, नेक अमाल में सुस्ती न करो। अपनी जिंदगी को मौत से पहले, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपने फारिग वक्त को मशगूलियत से पहले, अपनी दौलत को फकीरी से पहले गनीमत जान लो और नेकी के हर मौके पर अपने आप को नेकी के रास्ते पर डालो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फितनों से पहले, और वो फितना युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, हालात इतने पुरखतर होंगे कि आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन, शाम को आदमी मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। ये सूरत हाल होगी बेदीनी की, बददीनी की, बुरे माहौल और बुरे साथियों की। ऐसे फितनों से पहले पहले नेक अमाल का मौका जो अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है, नेक अमाल में सबकत करो और मुसाबका और मुनाफसा करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम फितनों के ज़माने का इंतज़ार करें कि जब फितने आएंगे उसके बाद हम अपने आप को ठीक करेंगे। नहीं, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान आलीशान का मंशा यह है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तक मौके दे रखे हैं, फितनों का इंतजार न करे, बुरे हालात का इंतजार न करे। आज सेहत है, आज फरागत है, आज मौके है, हम कुछ कर सकते हो, तो हम उस मौके को गनीमत जानते हुए नेकी के उस मौके को इस्तेमाल करें। अब गौर करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ कहकर उम्मत को छोड़ दिया, वैसा नहीं, बल्कि आपने अमली तरबियत फरमाई। एक मौके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबे किराम को असर की नमाज पढ़ाई। नमाज से फारिग हुए, सलाम फेरते ही बड़ी तेजी के साथ आप अपनी एक पाक बीवी उम्मुल मोमिनीन के कमरे में तशरीफ ले गए। और फिर थोड़ी देर के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए तो सहाबे किराम बड़े बड़े हैरत में थे और बड़े ताज्जुब के साथ उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर को देखा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए कि मेरी इस जल्दी की वजह से सहाबा को हैरत हो रही है कि मैं नमाज के बाद आज मैंने अज़कार नहीं पढ़े और मैं बाउजलत बड़ी तेजी के साथ कमरे में गया, इस वजह से सहाबा को हैरत हो रही है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके इस हैरत और इस्तेजाब को दूर करते हुए फरमाया कि सुनो, मेरे घर में एक सोने का डला रह गया था, सदक़े में से थोड़ी सी चीज रह गई थी, मैंने सब तो तकसीम कर दिए थे, लेकिन सोने का वो एक डला जो तकसीम होने से रह गया, मुझे ये गवारा न हुआ कि शाम हो जाए और रात हो जाए, सोने का वो डला, सदक़े का वो माल मेरे घर के अंदर महफूज रह जाए और मैं इस काम में कोताही करने वाला हो जाऊं। आप जरा गौर कीजिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के अंदर सदक़े के माल के ज़ाय होने का अंदेशा बिल्कुल नहीं था, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारा मिजाज बनाया कि अगर आपकी कोई जिम्मेदारी है और नेकी का कोई मौका आपके पास है तो शाम होने से पहले पहले आप उसे कर लीजिए। आप इस इंतजार में न रहे कि इसे बाद में कर लिया जाएगा। ये उम्मत की तरबियत के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। एक मौके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि किसी मुसलमान की यह शान नहीं है कि उसके पास कोई चीज ऐसी हो जिसके बारे में वसीयत करनी चाहिए
اور وہ وصیت نہ کرے اور 2 رات گزار لے، کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر کسی کا قرضہ ہے، آپ کے اوپر کسی کا دین ہے، آپ کے اوپر کسی کی ذمہ داری ہے، اور آپ یہ سوچ کر کے کل کو ادا کر دیں گے، کل کو فلاں کا قرض دے دیں گے، کل کو فلاں کا حق ادا کر دیں گے، کل کو فلاں کی ذمہ داری پوری کر دیں گے، آپ نہ تو ادا کر رہے ہیں نہ وصیت لکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل سے پہلے اس کی سانس بند ہو جائے اور اس کے ذمے کسی کا حق اور دین رہ جائے، اس کے اوپر کسی کی ذمہ داری رہ جائے، حق والے کا حق ضائع ہو جائے، مرنے کے بعد حق والا اس کے وارثین کے سامنے فریاد رکھے اور یہ محروم القسمت اللہ کے عذاب کا آخرت میں شکار ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے ذمے اگر کسی کی وصیت کی کوئی چیز ہے تو رات ہونے سے پہلے، رات گزرنے سے پہلے اس وصیت کو لکھ دو۔ اگر تمہاری موت بھی ہو جائے گی تو اس حقدار کا حق ضائع نہ ہوگا، تمہارے وارثین سے وہ حقدار اپنا حق وصول کر لے گا اور تم عند اللہ جواب دہی سے بچ جاؤ گے۔ آج ذرا سا ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں، ہمارے یہاں ہمارے اوپر کتنی ساری ذمہ داریاں حقوق العباد کے تعلق سے ایک دوسرے کی رہتی ہیں، ہم اسے لکھتے نہیں، ہم اسے وصیت نہیں کرتے، ہم اسے اپنوں تک نہیں بتاتے، شاید اس لیے کہ ہمیں یہ اطمینان ہو چلا ہے کہ ہماری زندگی تو ابھی بہت لمبی ہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آنا باقی ہے۔ میرے بھائیو، اگر یہ اطمینان نہیں ہے اور بالکل نہیں ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی ذمہ داری کو شام ہونے سے پہلے پوری کرے۔ وصیت کی کوئی چیز اگر اس کے ذمہ ہے، کسی کا حق، کسی کا دین، کسی کی ذمہ داری، جس سلسلے میں اسے لکھنا چاہیے، اپنے وارث کو وصیت کرنا چاہیے، رات ہونے سے پہلے اس کی وصیت وہ کر جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع سے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، اے لوگوں جب جنازہ لے کر چلو تو آرام سے مت چلو، جلدی جنازہ لے کر قبرستان کی طرف بڑھو۔ اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہے تو جلدی سے قبر کے حوالے ہو جائے گا، آخرت کے باغ و بہار اسے ملنے شروع ہو جائیں گے، اور اگر وہ برا آدمی ہے تو وہ جلدی سے تمہارے کندھے سے اتر جائے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا منشا بھی یہی ہے کہ نیکوں کو نیک انجام تک جلد پہنچاؤ، اور نیکوں کو چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں کسی طرح کی کوتاہی کو فروغ نہ دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کے فرامین احادیث کے ذخیرے میں ایک نہیں انیک ہے، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا یہ مزاج بنایا کہ امت کا ہر فرد نیکی کے ہر موقع کو بجا لے، اس کا استعمال کر لے، سستی، کوتاہی اور غفلت اس کی زندگی کا حصہ نہ بنے۔ اب غور کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین سے تربیت پانے والے سچے عشاق صحابہ، ان کے اندر نیکیوں کے اندر جلدی کرنے کا، نیکی کے مواقع کو استعمال کرنے کا کیسا مزاج تھا۔ احادیث کے، سیر کے، تاریخ کے اوراق میں ایک نہیں ہزاروں واقعات اس کے آپ کو ملیں گے۔ میں ایک دو واقعے سرسری طور پر آپ کو بتاؤں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، ایک صحابی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں میدان جہاد میں گیا، میں شہید ہو گیا تو میرا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ اللہ کے یہاں مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی الجنہ، اگر تم میدان جہاد میں شہید ہو گئے، اگر تم نے نیکی کے اس موقع میں اپنے آپ کو ڈالا اور تم اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کام آ گئے، فی الجنہ، تو تم ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں القاها تمرۃ فی یدہ، صحابی کھجور کھا رہے تھے، جس نے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی تھی وہ کھجور کھا رہے تھے، ان کو گوارا نہ ہوا کہ میں یہ کھجور کھا لوں، بلکہ انہوں نے کھجور اپنے ہاتھ سے پھینک دیے اور میدان جہاد میں کود پڑے اور اتنا لڑے کہ وہ میدان جہاد میں شہید ہو گئے اور وہ جنت میں پہنچ گئے۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کا کوئی موقع اگر ہمیں دیا ہے، نیکی کا کوئی راستہ اگر ہمیں بتلایا ہے، تو نیکی کے اس راستے پر اور نیکی کے اس موقع پر 1 منٹ سے پہلے عمل کر لیں۔ اسی طرح یہ مزاج ان کا برائیوں سے بچنے میں بھی تھا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام سے انہیں روک دیا، اگر کوئی کام اب تک جائز تھا، شروع اسلام میں بہت ساری چیزیں جائز تھیں، دھیرے دھیرے تدریجاً انسانی فطرت اور نیچر کا خیال کرتے ہوئے چیزوں کو منع کیا گیا۔ شروع میں پردہ نہیں تھا، بعد میں پردہ نافذ کیا گیا۔ شروع میں شراب جائز تھی، بعد میں شراب حرام کی گئی۔ اس زمانے میں جبکہ شراب جائز تھی، ایک صحابی رسول سیدنا حضرت انس
اپنے دوستوں کو صحابہ کرام کو شراب پلا رہے تھے. مجلس گرم تھی, شراب کا دور چل رہا تھا. زمانے جاہلیت میں کوئی بھی مجلس شراب کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی. جیسے آج کل ہمارے کلچر میں کوئی بھی مجلس چائے کے بغیر ادھوری, ایسے اس زمانے میں کوئی بھی مجلس شراب کے بغیر ادھوری. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قاصد اس شراب کی مجلس میں آتا ہے اور کہتا ہے, اے لوگو, کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے؟ سب لوگوں نے حیرت سے پوچھا, کون سی بات؟ تو اس نے کہا, حرمت الخمر, شراب حرام کر دی گئی. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا. یہ سننا تھا کہ وہ لوگ جو شراب پی رہے تھے, جن کے ہاتھوں میں شراب کے گلاس تھے, شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے, سب نے بیک زبان کہا, احرق هذه القلال یا انس, اے انس شراب کے ان تمام مٹکوں کو بہا دو. جن کے ہاتھ میں شراب کے پیمانے تھے انہوں نے توڑ دیے, شراب کے وہ مٹکے پھوڑ دیے گئے, شراب کے وہ سارے برتن بہا دیے گئے. کسی نے یہ گوارا نہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان اگر آ گیا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو منہ کے اندر جو گھوٹ ہے یہ گھوٹ بھی اندر جائے, ہاتھ کے اندر جو جام ہے وہ جام اندر جائے, اور وہ پیمانے جس کے اندر شراب بھرے ہوئے ہیں اس کو بیچ کر کم از کم اس کے پیسے حاصل کر لیے جائے. بلکہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کے بعد اس غلط کام سے ایسی توبہ کی کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کے نالے بہنے لگے. یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا, اور صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عملی نمونے سے ہمیں اور آپ کو اور ہمارے نوجوان بچوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ آج کی دنیا میں جو مختلف ناموں سے نشے کی چیزیں بیچی جا رہی ہیں, چاہے وہ ٹیبلیٹ ہو, چاہے وہ کسی بھی مشروب کے نام پر کی جانے والی نشے کی چیز ہو, ان تمام نشے کی چیز سے اگر وہ واقعی مسلمان ہے اپنے آپ کو بچائے اور اس طرح کے برائیوں کے مواقع سے اپنی جوانی کو اور اپنی زندگی کو پاک باز بنانے کی کوشش کرے. تاریخ و سیر کی کتاب میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی زندگیوں کے اندر نیکی کے ہر موقع کو استعمال کرنے اور برائی کے ہر موقع سے اپنے آپ کو بچانے کا کیسا مزاج تھا, جس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے. اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں, موجودہ معاشرے میں, ہمارے معاشرے کی یہ صورتحال ہے کہ نیکی کے کاموں میں سبقت, نیکی کے کاموں میں بڑھنے کا مزاج تو جانے دیجئے. صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں بھی ہم محنت نہیں کر پا رہے ہیں, ہم مجاہدے نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں کی زندگی میں جہد مسلسل یا محنت کرنے کی جو صلاحیت اور طاقت ہونی چاہیے, محنت کرنے سے وہ خالی ہیں. جو ملازمت سے جڑے ہوئے وہ اسکول جاتے ہوئے, آفس جاتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کی زندگیاں غفلت کے نظر ہو جاتی ہیں. تجارت یہ جو لوگ کر رہے ہیں, تجارت میں جو محنت ہونی چاہیے وہ محنت نہیں ہو پا رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کے ہاتھ میں گٹے کا نشان دیکھا, ہاتھ بڑا سخت تھا, وہ بیچارے مزدوری کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو دعا دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو برکت کی دعا فرمائی. ان کے اس مجاہدے پر اور ان کے اس محنت اور مشقت پر ان کی تعریف فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا منشا یہ تھا کہ امت جس کام میں, روزگار کے جس طریقے میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں, اس طریقے میں وہ اپنے آپ کو محنت کے راستے پر ڈالے, مشقت کے راستے پر ڈالے, اپنے اوقات کو اور اپنے آپ کو بیکاری سے بچائے. اسکولوں میں, دفتروں میں, تجارت کی اڈوں پر اور منڈیوں پر جب ہمارے کسٹمر نہیں ہوتے, جب ہمارے کلاسز خالی ہوتے ہیں, جو لوگ محنت اور مشقت کا کام کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, جب وہاں پر مزدوری کرنے والا آنر نہیں ہوتا ہے تو ہمارے اوقات کی کیا صورتحال ہوتی ہے. ہر شخص کو دیکھنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کے فرامین کی روشنی میں آپ نے فرمایا, احرص علی ما ینفعک, اے لوگو جو تمہارے نفع کی چیز ہے اس کے لالچی بنو. اپنے زندگی کے ہر وقت کو اور ہر لمحے کو نفع بخش چیزوں میں لگاؤ, نفع بخش چیزوں کے تم لالچی بنو. واستعن باللہ, اور اللہ سے مدد کی بھی درخواست کرو. ولا تعجز, عاجز, بے بس, ناکارہ مت بنو. اپنے اوقات کو اور مواقع کو ضائع مت کرو. اس لیے میرے بزرگوں, میرے نوجوان دوستو, ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے, کہنے والا بھی محتاج ہے, ہم سب اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ایک نیا سال دیا ہے, ایک نیا موقع دیا ہے, ہم اس نئے موقع میں اپنی زندگی کے اندر نیکی کے ہر موقع کو استعمال کرتے ہوئے ہر نیکی کو کریں اور گناہوں کے ہر موقع سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو ہر گندے کام سے بچائیں. اور اللہ رب العزت نے ہمیں جس ذریعے معاش سے لگایا ہے
ہے. اگر ہم تاجر ہیں, اگر ہم ملازم ہیں, اگر ہم مزدور ہیں, کسی بھی ذریعے سے اگر اللہ نے لگایا ہے, اگر کوئی نوجوان رکشہ پولر ہے, جس شعبے سے وہ جڑا ہوا ہے اس شعبے میں وہ مکمل محنت کرے, اور محنت کرتا ہوا نیکی کا جو بھی موقع آئے اس نیکی کے موقع کو استعمال کرے. یقین جانیے کسی بھی فرد کی کامیابی, کسی بھی معاشرے اور سماج کی کامیابی کی یہ بنیادی چیز ہے محنت, مشقت, ہر موقع کو استعمال کرنا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور